السلام علیکم ناظرین، صادق نیوز میں آپ لوگ کا استقبال ہے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ناظرین، آج برات کی رات ہے، اللہ سے مانگنے والی رات ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جتنا ہو سکے ناظرین، آج کی رات اللہ سے خوب مانگیے۔ آج ہم اللہ سے دوری اختیار کر لیے۔ اس رات میں ہم چائے پینے میں، کھیلنے میں، گاڑی چلانے میں، گھومنے میں، موبائل پہ بات کرنے میں، اس سب میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ رات بہترین رات ہے۔ اس رات میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا بھی دیا۔ آئیے ہم سب سنتے ہیں، اس رات میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا سوال کرتے تھے، کیا مانگتے تھے۔ آئیے اسی کے بارے میں آج آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ آج کی رات آپ بھی وہی چیز مانگے، ہم بھی اللہ سے وہی چیز مانگتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہمارے مانگنے کو، جاگنے کو، عبادتوں کو، قرآن کی تلاوتوں کو، تسبیحات کو، سب پڑھنے کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کوئی ہے استغفار کرنے والا، کوئی ہے معافی مانگنے والا، کوئی ہے رزق لینے والا۔ میرے بھائیو، اللہ کا اعلان ہوتا ہے، اللہ نوازتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم اس رات کو پاؤ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی جو مانگے ہیں وہی ہمیں بھی مانگنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، علامن مستغفرین فاغفر لہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، کیا کوئی ہے استغفار کرنے والا، کوئی ہے اپنے گناہوں پہ رونے والا، کوئی ہے اپنے گناہوں پہ گریہ وزاری کرنے والا، کوئی ہے جو اپنے گناہ پہ نادم ہو، کوئی ہے جو نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے رو رہا ہو، کوئی ہے جو اپنے گناہ پہ توبہ استغفار کر رہا ہو۔ علامن مستغفرین فاغفر لہ، اللہ کے طرف سے ندا دینے والے فرشتے ندا دیتے ہیں، کوئی ہے گناہوں سے پاک ہونے والا، گناہوں سے توبہ استغفار کرنے والا۔ تو میرے بھائیو، اس رات میں جو گناہ سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ پھر اعلان ہوتا ہے، علامن مسترزقن فارزقہ، کوئی ہے اس رات میں رزق مانگنے والا۔ پوری دنیا رزق کے لیے پریشان حال، پوری دنیا پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، رزق کے لیے پریشان حال ہے، پیسہ ہائی پیسہ ہائی پیسہ۔ اس رات میں اللہ رزق بھی بڑھا دیتے ہیں، رزق بھی بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ علامن مسترزقن فارزقہ، کوئی ہے اس رات میں اللہ سے رزق طلب کرنے والا۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے رزق مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھرپور عطا فرماتے۔ تو میرے بھائیو، اس رات میں رزق بھی مانگیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کوئی ہے بیماری سے نجات مانگنے والا، پریشانی جو بیمار ہے اس سے چھٹکارا چاہ رہا ہو۔ اگر کوئی ہے جو اپنی بیماری سے، پریشانی سے، آزاری سے چھٹکارا چاہ رہا ہو، نجات حاصل کرنا چاہ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان کو ہم شفا عطا فرماتے۔ میرے بھائیو، شفا بھی اسی کے ہاتھ میں، اور دوا کے اندر بھی شفا درنے کی صلاحیت وہی رکھتے ہیں۔ دوا کھا رہے ہیں، لاکھوں کا دوا کھا لیے، کوئی شفا نہیں، اللہ شفا ہی نہیں لکھا ہے اس کے اندر۔ تو میرے بھائیو، یہ تین چیز اس رات میں خصوصی طور پہ مانگیے۔ رزق کا سوال کیجیے، اگر رزق میں تنگی ہے اللہ رزق بڑھا دے گا۔ استغفار کیجیے، گناہ گار تو ہر انسان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرما دیں گے۔ اور بیماری میں، پریشانی میں مبتلا ہے تو اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیجیے اور اللہ سے مانگیے، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری پریشانی سے آپ کو نکال دے گا۔ تو یہ آج کی رات بہت قیمتی رات ہے، آنے والی ہے، ہم اور آپ گزاریں گے۔ میرے بھائیوں، اس رات میں ذکر و اذکار کرے، تسبیحات پڑھے، اور صبح ہو کر روزہ رکھے، صبح ہو کر روزہ رکھے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں بھی جنت البقیع تشریف لے گئے۔ زندگی میں آپ ایک بار تشریف لے گئے، ایسا نہیں ہے کہ ہر شب برات تشریف لے جانا۔ ہم لوگ اس رات کو بدعت کی طرح کرنے لگے، غلو ہو گئی اس رات میں، اتنا زیادہ کرنے لگے، جس طرح بدعتی کرتا وہی بدعت والا کام کرنے لگے۔ ایک مرتبہ قبرستان آپ چلے گئے تو سنت ادا ہو گئے، اور ہر
शब बारात में जाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम एक ही मर्तबा गए हैं इस रात में, तो एक ही बारदाना, आपकी ज़िंदगी में बेशुमार शब बारात को आपने पाया, लेकिन एक मर्तबे भी आप चले गए तो ये काफ़ी है। इसके बाद इसमें हलवा बनाना, अगरबत्ती जलाना, चिराग रोशन करना, चादर चढ़ाना, मज़ार पे चादर चढ़ाना, ये सब गलत चीज़ है, इससे बचना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ कर अल्लाह ताला हम लोगों को इससे बचने की तौफीक मरहमत फरमाए और खूब अल्लाह से रोइए और हमारे लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमें सेहत अता फरमाए। जितने भी दोस्त अहबाब साथी जो हमारे चैनल को सुनते हैं और सब्सक्राइब किए हुए हैं, अल्लाह ताला आप लोग को इस रात में जागने और अच्छी इबादत करने जो काबिल कबूल अल्लाह के यहाँ करने की तौफीक मरहमत फरमाए। और मा तौफीक इल्ला बिल्लाह व इलैहि उनीब।